خواتین حضرات، نور علی نور صاحب آج پہلی مرتبہ ہمارے پاس اس اردو انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے، لیکن یہ نو آموز شاعر نہیں ہے، یہ بہت ہی ماشاءاللہ معتبر شاعر ہیں، اور یہ ہماری کم مائگی کہہ لیجیے یا کم قسمتی کہہ لیجیے کہ ہمیں بہت وہ کیا ہے بہت دیر میں ملا ہے مجھ کو والی بات ہے یہ تو جی تو یہ کاشف کا قصور ہے یہ واقعی کاشف کا قصور ہے، ویسے یہ اس میں بھی راز کی بات ہے۔ تو نور علی نور صاحب پوڈ کاسٹر بھی ہیں، لیکن منقبت کو ایسے مترنم اسلوب سے سنوارتے ہیں کہ ان کے خاموش الفاظ بھی اپنے ہونے کی صدا دیتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ اس کو آواز دے رہے ہو تم جس کا سارا کلام خاموشی ہے۔ خواتین و حضرات، جناب نور علی نور صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوست احباب کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ اور یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ مجھے یہاں آنے کا حکم دیا گیا۔ قافیہ ردیف اور بحر میں شاعری آپ سن رہے ہیں، اس پہ داد دے رہے ہیں، لیکن نثر کے حوالے سے نثر میں رہتے ہوئے جتنی خوبصورت شاعرانہ نثر ہمارے بھائی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی ان کو الگ سے داد۔ اور آپ یہ میرے لیے ایک اور بھی اعزاز ہے کہ جب میں یہاں امریکہ میں بالکل نیا آیا تھا 13-14 سال پہلے، اور جو واحد مشاعرہ غزل کا اب تک پڑا تھا وہ بھی میں نے فاملے کے ساتھ ہی ہمارے خالوں کے گھر پہ، تو یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور یقیناً اس کی میرے اتنی تاخیر سے یہاں پہنچنے کی، مشاعرے میں پہنچنے کی ایک وجہ یہ کاشف ہے کہ اس نے مجھے بلایا نہیں۔ تو بس چند اشعار، اور یہ تمام اشعار 15-18 سال 20 سال پرانے ہیں، اور امین بھائی اور کاشف بھائی بلاتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید تازہ اشعار کے سامنے پیش کریں گے سرکاری اجازت۔ اور آج ہی کی اس اتنے عرصے کے بعد آمد کے حوالے سے بس 2 شعر سنیے کہ حلقہ گردش پرکار میں لے آئی ہے، حلقہ گردش پرکار میں لے آئی ہے، تیری خواہش مجھے بازار میں لے آئی ہے، حلقہ گردش پرکار میں لے آئی، تیری خواہش مجھے بازار میں لے آئی ہے، اور تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے، تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے دھوپ خود سایہ دیوار میں لے آئی ہے، تپش اتنی تھی سرے دشت تمنا کہ مجھے دھوپ خود سایہ دیوار میں لے آئی ہے۔ اور آج چونکہ یہ نمود ثانیہ کہہ لیجئے میرا، تو ذرا 2-4 اشعار سنیے۔ نہیں ہونے میں ہونے کا اشارہ بن رہا ہوں، مطلب سننا کاشف بھائی، سرکار مطلب نہیں ہونے میں ہونے کا اشارہ بن رہا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں دوبارہ بن رہا ہوں، نہیں ہونے میں ہونے کا اشارہ بن رہا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں دوبارہ بن رہا ہوں۔ اور شعر سنیے گا کہ غلط سانچے میں پہلی بار میں آدھا بنا تھا، غلط سانچے میں پہلی بار آدھا بنا تھا، غلط سانچے میں پہلی بار میں آدھا بنا تھا۔ اگر آدھا اتنا بڑا بن گیا ہے تو آپ کو اندازہ کر سکتے، غلط سانچے میں پہلی بار میں آدھا بنا تھا، پر اب کی بار میں سارے کا سارا بن رہا ہوں،
پر اب کی بار میں سارے کا سارا بن رہا ہوں. میری مٹی میرے اشکوں سے گوندھی جا رہی ہے. میری مٹی میرے اشکوں سے میرے اشکوں سے گوندھی جا رہی ہے. میں اپنے چاک پر مٹی سے گارا بن رہا ہوں. میری مٹی میرے اشکوں سے گوندھی جا رہی ہے. میں اپنے چاک پر مٹی سے گارا بن رہا ہوں. اور یہ شعر سنیے. کنارا تھا تو دریا کی روانی کاٹتی تھی. کنارا تھا تو دریا کی روانی کاٹتی تھی. سو میں اس مرتبہ دریا کا دھارا بن رہا ہوں. کنارا تھا تو دریا کی کنارا تھا تو نہیں ہونے میں ہونے کا اشارہ بن رہا ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے میں دوبارہ بن رہا ہوں. کنارا تھا تو دریا کی روانی کاٹتی تھی. سو میں اس مرتبہ دریا کا دھارا بن رہا ہوں. اور خصوصی توجہات کا طالب شعر ہے. میرے ہاتھوں میں اب کی بار تسبیح عزا ہے. میرے ہاتھوں میں اب کی بار تسبیح عزا ہے. میں اب کی بار کر کے استخارہ بن رہا ہوں. میں اب کی بار کر کے استخارہ بن رہا ہوں. نہیں ہونے میں ہونے کا اشارہ بن رہا ہوں. مجھے لگتا ہے جیسے میں دوبارہ بن رہا ہوں. کسی خیال کسی کے گمان میں نہیں ہوں. کسی خیال کسی کے گمان میں نہیں ہوں. جہان مجھ میں ہے میں اس جہان میں نہیں ہوں. جہان مجھ میں ہے میں اس جہان میں نہیں ہوں. یہ دو شعر ہیں بس توجہات کا تھا. کسی خیال کسی کے گمان میں نہیں ہوں. جہان مجھ میں ہے میں اس جہان میں نہیں ہوں. مجھے سمجھ نہیں سکتے یہ کائنات کے لوگ. مجھے سمجھ نہیں سکتے یہ کائنات کے لوگ. بیان ہوں مگر ان کی زبان میں نہیں ہوں. بیان ہوں مگر ان کی زبان میں نہیں ہوں. بیان ہوں مگر ان کی زبان میں نہیں. اور بس 3 اشعار اور یہ کر رہا ہوں. کبھی جنون کبھی وحشت میں رقص کرنا ہے. یہ قافیہ سرکار میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. بس دعاؤں کا طالب ہوں. مطلب میں توجہ کیجئے گا. یہ دوسرے مصرے کا قافیہ بس توجہات کا طالب. کبھی جنون کبھی وحشت میں کاشف رقص کرنا ہے. فقیر کی تو شریعت میں رقص کرنا ہے. کبھی جنون کبھی وحشت میں رقص کرنا ہے. فقیر کی تو شریعت میں رقص کرنا ہے. ہر ایک شے کسی لے میں ہے محو رقص میاں. ہر ایک شے کسی لے میں ہے محو رقص میاں. یہ رقص کرنا تو فطرت میں رقص کرنا ہے. ہر ایک شے کسی لے میں ہے محو رقص میاں. یہ رقص کرنا تو فطرت میں رقص کرنا ہے. گھما کے چاک پہ ڈھالا گیا وجود میرا. گھما کے چاک پہ ڈھالا گیا وجود میرا. سو دیکھ میری تو خلقت میں رقص کرنا ہے.
घुमा के चांद पे ढाला गया वजूद मेरा, अच्छा, घुमा के चांद पे ढाला गया वजूद मेरा, सो देख मेरी तो खिलकत में रक्स करना है, मुझे गरज ही नहीं ये कबूल हो कि न हो, मुझे गरज ही नहीं ये कबूल हो कि न हो, मुझे तो ऐन इबादत में रक्स करना है। इसको मतले से मुत्तसिल करके, फकीर की तो शरीयत में रक्स करना है और मुझे गरज ही नहीं ये कबूल हो कि न हो, मुझे तो ऐन इबादत में रक्स करना है, लहू से करके वुजू इश्क के मुसल्ले पर, लहू से करके वुजू इश्क के मुसल्ले पर, मुझे किसी की मोहब्बत में रक्स करना आखिर में एक जी, मुझे शायद याद ना हो, मैं चूंकि लिख के लाता हूँ, मैं इससे पहले मैं जिस वजह से यहाँ आया था वो ये कि अमीन भाई ने शुरू में कहा था कि मैं इन किताबों पर कुछ ना कुछ बात करूँगा। ये अदबी सहीफे जो होते हैं ये हर कारी के पास, और जो बोल सकता है लिख सकता है उसके पास कुदरत की और अदब की एक अमानत होते हैं, और उस पर बात करना, उस पर गुफ्तगू करना हम पर वाजिब हो जाता है जब वो किताब आपके हवाले की जाती है। और जब इतनी खूबसूरत अदबी अमानत कोई अमीन मेरे हवाले करेगा तो मुझ पर तो वाजिब नहीं औजब होगा कि मैं इस पर जरूर गुफ्तगू करूं।